السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. قرآنک ریفلیکشن میں آج دوسری سورت مبارک پر کچھ تبصرہ ہوگا. البقرہ، دی کاؤ. اس لمبی سورت کے لیے میں نے بھی ایک خوبصورت نام پسند کیا ہے، ڈیوائن کمانڈس اینڈ کلرز. 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل یہ سورت مدینہ میں تقریباً 10 سال کے عرصہ میں نازل ہوئی. لمبی ترین سورت ہے جو قرآن پاک کا تقریباً 1/12 حصہ بنتی ہے. قرآن پاک کی لمبی ترین آیت الکرسی اسی سورت کا حصہ ہے. البقرہ، دی کاؤ کی تمثیل دراصل آیت نمبر 67 سے مرکوز ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. سورت کا آغاز سین اور ان سین کے عقیدہ کی تفصیل سے شروع ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں وہ تقریباً 29 صورتیں بنتی ہیں. تو اس صورت کا آغاز بھی الف لام میم سے ہو رہا ہے. تو ایسی صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوں ان میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے. بعض مفسرین کے نزدیک الف لام میم کی توجیہ یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ اور لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس صورت میں بہت سے پیغمبروں کی داستانیں ہیں جو وجود باری تعالیٰ کے حکمت کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں. ہمارے لیے سیدھے راہ پر چلنے کے اسباق موجود ہیں. مثلاً ہم مادی یا روحانی طور پر جو بھی چیز ملکیت میں رکھتے ہیں اس میں سے دوسروں پر خرچ کریں. منافقین اور ڈس بلیورز کے قصوں کے ساتھ ساتھ آدم کی تخلیق، دوسروں کے مقابلے میں اس کی عظمت، شیطان کی کارستانیوں اور جنت سے رخصتی جیسے سبق آموز واقعات اس صورت میں شامل ہیں. سورت بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھری پڑی ہے. ہم لرن کرتے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نچھاور ہوا اور نعمتوں کی ہی ناشکری پر کیسے کیسے عذاب آئے. ہسٹری کے علاوہ بے تحاشا اور مضامین بھی اس صورت میں سموئے ہوئے ہیں، جیسے کہ میٹا فزکس، کاسمولوجی، تھیولوجی، لا اور اسپرچول لائف کا تذکرہ ہے. اسی طرح 5 پلرز آف اسلام یعنی کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکامات بھی شامل ہیں. یہ صورت اسلامک سسٹم کا ایک عظیم فریم ورک پیش کرتی ہے جس میں کمیونٹی کی ویلفیئر، فیملی افیئرز، خوراک کے معاملات، وومن رائٹس، جینڈر ایکویلٹی، انٹرسٹ، اسٹیٹس آف آرفنز، بزنس ایتھکس، کنڈکٹ آف وار، انہیریٹنس، گیمبلنگ اور اسی طرح پنشمنٹ آف کیپٹل کرائمز جیسے اہم مضامین کا نہایت مفصل انداز میں تذکرہ ہے.
3 بڑے ہی ایور لاسٹنگ سے ایور لیونگ سے میسج نکلتے ہیں۔ مثلا پہلے نمبر پر کہ اللہ کی راہ میں زندگی قربان کرنے والے کبھی نہیں مرتے، اور یہ قربانی کئی انداز میں ہے۔ بعض لوگ علم و معرفت کی دنیا میں اپنا وقت گزار کر اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بھی زندہ ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ معاشی تنگ دستی ہماری روحانی صلاحیت کا امتحان ہے، جو دراصل مقصد خداوندی کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ تیسری اہم بات یہ کہ رب ہی ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، وہ ہمیشہ ہماری سائیڈ میں ہوگا، دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو یوں ہم ڈیفیٹ دے سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو ود فیو تھرو Allah's will۔ اس صورت سے بہت ساری وزڈم جنریٹ ہوتی ہے، مثلا یہ کہ کوئی اس طرح کا کلام بنا کر تو دکھائے۔ یہ چیلنج در حقیقت ہمیں کنونس کرتا ہے کہ جو اللہ ہمیں سکھاتا ہے کوئی دوسرا ویسی تعلیم دے نہیں سکتا۔ اسی تعلیم کی وجہ سے انسان علم و معرفت میں فرشتوں سے افضل ہے۔ خدا کی دی ہوئی تعلیم ہی ہمیں زندگی کے ہر میدان میں سرخرو کرے گی، جیسے فرشتوں اور جنوں کے آگے سرخرو کیا۔ بلیورز اور نان بلیورز کے درمیان منافقین نو مین لینڈ میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ کچھ لحاظ سے منافقین نان بلیور سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اور پھر یہ کہ آدم اور حوا کو جنت سے نکالے جانے کی کہانی دراصل شیطان کے ٹرکس کی طرف اشارہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ معافی مانگنے سے، اللہ کے آگے شرمندہ ہونے سے حقیقی کامیابی ملتی ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے افعال کا ذمہ دار ہے۔ کسی سے دوسروں کے افعال کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو پھر آئیں ہم دوسروں پر الزام لگانے کی بجائے اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے کی بجائے اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ قبلہ کا بدلنا رب سے محبت کی عکاسی ہے۔ دوسری جانب یہ حق کی سمت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں ہے۔ قرآن کا علم اس صورت کی بدولت ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ رسول پاک کو پہچان لیں جیسا کہ ان کو پہچاننے کا حق ہے، اور یہ کہ تمام نسل انسانیت کو ایک ہی روح سے پیدا کیا۔ کچھ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور کچھ ابھی تک شیطان کے بلیک ہول میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، I am as my servant deems me to be۔ لو کو نالج کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو جو ہم اللہ سے محبت بڑھاتے ہیں، علم بڑھتا ہے۔ وہ علم اللہ کی مزید یونیکنیس کو ہمارے سامنے کھولتا ہے، محبت میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس محبت کی قوت سے ہم انسانیت سے محبت کر سکتے ہیں، یوں اس کی رحمتوں کے لیے کوالیفائی بھی کر جائیں گے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت رائٹس کی مناسبت سے برابر ہیں، مگر مرد کی عورت پر فوقیت ذمہ داریوں کے تناظر میں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سخت امتحان میں ڈالا ہے۔ فقط عقل اور فطرت سے ہی رہنمائی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کی رحمت بروئے کار آئے گی۔ اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا سامان کرے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی راہ ہدایت اختیار کر سکتا ہے،
نہ اس پہ قائم رہ سکتا ہے، اور اللہ کی مدد صبر اور نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ صبر انسان کو منفی کارروائیوں سے بچاتا ہے اور نماز آدمی کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ روزہ سے دلوں میں نرمی اور شگفتگی آتی ہے۔ قرآن بندے کے اوپر اللہ کا انعام ہے اور روزہ بندے کی طرف سے اس انعام کا عملی اعتراف۔ روزہ کی مدد سے انسان اپنے آپ کو اللہ کی شکر گزاری کے قابل بناتا ہے۔ روزہ یہ صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے کہ انسان ان کیفیتوں کو محسوس کر سکے جو اللہ کو اپنے بندے سے مطلوب ہے۔ مومن کی زندگی ایک طرز سے روزہ دار زندگی ہے۔ اسے زندگی بھر کچھ چیزوں سے افطار کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے مستقل روزہ رکھ لینا ہے۔ پھر یہ صورت ہمیں سمجھاتی ہے کہ آدمی کے اندر سچی طلب کا جاگنا نعمت ہے۔ سچائی کو پانا گویا اپنے شعور کو حقیقت اعلیٰ کے برابر کر لینا ہے۔ انسان عقلی اور روحانی ہستی ہے۔ اس کے اندر ایمان و ہدایت کی دعوت اس کے دل و دماغ، آنکھوں کانوں کے راستے داخل ہوتی ہے، تو حق کو وہی پا سکتا ہے جو اس کو ڈھونڈنے والا ہو، اور جو ڈھونڈنے والا ہے وہ ضرور اس کو پا لیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اپنے دل کے دروازے بند کر لے، اس کے لیے کائنات میں خدا کی پکار بے سود ہو جائے گی۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کو اس صورت میں مہر لگانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ڈر کی نفسیات حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ خدا کے کلام میں خدا کو پالیں، انہوں نے گویا آج میں آنے والا کل دیکھ لیا ہے، اور جنت کے باغات ایسے لوگوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور ایسی جنت کہ جس میں پھل ایک ہی ہوگا لیکن ذائقے مختلف۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ آدمی کو عدم سے وجود میں لے آیا۔ بندے پر اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ ابدیت کے اس عہد کو نبھائے جو اس کے اور پیدا کرنے والے کے درمیان روز اول سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ انسان ایک بااختیار مخلوق کی حیثیت سے زمین پر آباد ہوگا، فرشتوں کے لیے بڑا اندیشہ تھا۔ رب نے حکمت سے انسان کو سرخرو کیا۔ انسان کو اس کامیابی کی لاج رکھنی ہے۔ انسان کی پوری زندگی اسی امتحان کے رزم گاہ ہے۔ چوائس ہماری ہے کہ ہم ملکوتی رویہ اختیار کرتے ہیں یا پھر شیطانی رویہ۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو رب کریم بھی اس کی طرف پلٹ آتے ہیں، اس کو گناہ سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنا درشن کراتے ہیں۔ جس نے خدا کی نشانی میں خدا کو پایا، اسی نے خدا کو پایا، اور اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت کا اصل خزانہ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی لرن کیا کہ پیغمبر کا بھیجا جانا اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ سچی دینداری یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائے، اللہ کو دیکھے بغیر اس پر یقین کرے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہود پر اللہ کے بے تحاشا انعامات اترے، مگر وہ شکر گزار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں۔ آدمی اپنی فکر اور عمل میں کیسا ہے، اللہ کے یہاں اس بات کا اعتبار ہے۔ انسان کا نصب العین ازل سے ہی جنت ہے، وہ اسی کو پانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں تو ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔
قرآن کی آواز کو دل کی آواز سمجھ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ روزی اللہ تعالیٰ ماننے والے کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والے کو بھی، لیکن دینی امامت صالحین کے لیے خاص ہے، جن کو بھی حاصل ہوتی ہے ہمیشہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ امامت و قیادت کا منصب قربانیوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ مومن کا دل گو دنیا میں ہوتا ہے مگر اپنے رب میں اٹکا رہتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ آدمی کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ عمل جو ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم اللہ کو پا لیتے ہیں، گو وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ خدا کو وہی پاتا ہے جو انفاق کی قیمت دے کر خدا کو اختیار کرتا ہے۔ انفاق سے مراد ہے اپنا اثاثہ دین کی راہ میں خرچ کرنا۔ خدا کو پانے سے مراد ایک ایسی روشنی کو پانا ہے جو جنت تک لے جاتی ہے۔ ترمذی کی ایک خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کو قبول کرتا ہے اور اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، پھر وہ تمہارے لیے اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم کوئی اپنے بچڑے کی کوئی پرورش کر رہے ہو، یہاں تک کہ تمہارا دیا ہوا ایک لقمہ اللہ کے ہاں احد پہاڑ بن جاتا ہے۔ روح کی لطیف سطح پر کچھ کیفیات کا پیدا ہونا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا تعلق عقل سے ہے، شعور کی ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان رب کو پا لیتا ہے۔ اگر انسان عقلی اور روحانی خصوصیات سے محروم ہو جائے تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ بہت مفصل مضامین ہیں اس صورت میں۔ احادیث کی روشنی میں اس صورت مبارک کے کچھ فوائد بھی بتائے گئے ہیں، مثلا یہ کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے جبکہ چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ، سورہ العمران پڑھا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ مجھے 2 نوروں کی خوشخبری دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دونوں نور مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ پہلا نور سورہ الفاتحہ، دوسرا نور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ جو بھی ان دونوں میں سے کوئی حرف بھی تلاوت کرے گا تو اسے مانگی ہوئی ہر چیز مل جائے گی۔ اور پھر یہ کہ مجھے بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے والے خزانے سے دی گئیں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ معراج والی رات مجھے 3 چیزیں دی گئیں، 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور توحید پر قائم رہنے والے کے بڑے بڑے گناہ بخشے جانے کی بشارت۔ 5 فنڈامنٹل آرٹیکلز آف اسلامک فیتھ بھی اسی خوبصورت صورت کا حصہ ہیں، یعنی رب پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخری آیت میں دعا مانگنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم سب بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لونگ پیپل بن سکتے ہیں، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نہایت عالی شان طریقے سے فرماتے ہیں کہ ریممبر می اینڈ آئی شیل ریممبر یو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح کہ ایمان کا رنگ اللہ کے رنگ سے رنگ پکڑتا ہے۔ اللہ کے رنگ سے بہتر اور رنگ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ تو ڈیوائن کلرز میں رنگنے کے لیے
تمام ڈیوائن کمانڈز جن کا تذکرہ ہوا اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ یوں انسان راز کن فکاں کا مقام حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا صحیح خلیفہ وائس جرنٹ بن سکتا ہے۔ فی امان اللہ۔